رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقین اماما. آمین. اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائیں اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل، جو غلط، جو جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر دیں اور اس سے بچنے کی توفیق دیں، اور اللہ سچ کو ہمارے سامنے خلط ملط نہ کیجیے گا کہ پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیں. آمین ثم آمین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اب دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی بات کر چکے ہیں، اور اس سورہ کے آڈینس میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں پر جن پہ یہ صورت نازل ہو رہی ہے، صحابہ پر، ان پہ آلریڈی 10-12 سال قرآن نازل ہو چکا ہے. اب دوبارہ صدقے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایمان کو فریش کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، اور دوبارہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان فطال علیہم جب امد ہوتا ہے نا، جب بہت لمبا ٹائم انسان پہ گزر جاتا ہے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، تو انسان کا دل بعض اوقات سخت ہونے لگتا ہے. تو جب آپ صدقہ کرتے ہیں، جب آپ اپنے ایمان پر دوبارہ کام کرتے ہیں، تو دوبارہ آپ جاگ جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جیسے ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جیسے اللہ تعالیٰ ارض کو، مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اس لیے جب ہمارے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں غفلت کی، جیسے بوسیدہ کپڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں میں ایمان اسی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی کپڑا بوسیدہ ہوتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا ہم نے کرنی ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. تو اس دعاؤں کی کثرت کرنی ہے. اچھا، اب اللہ بتا کیا رہے ہیں، ہمیں سکھا کیا رہے ہیں کہ بے شک المصدقین، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے سپریٹ کر دیا عورتوں کو اور مردوں کو. کہنے سے سپریٹ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ صرف اور صرف عورتیں اس پہ نہ رہیں کہ مرد ہمارے صدقہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، عورت کو اپنے اون پر بھی کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہاتھ سے بھی صدقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس لیے سپریٹ کرے کہ مرد بھی صدقہ کریں گے اور عورتیں بھی. ان المصدقین، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، بے شک مرد یعنی صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب سپریٹ کر دیا اس بات کو. اور قرض دینے والے اللہ کو قرض حسنا یضاعف لہم، اللہ ان کے لیے بڑھا دے گا، ولہم، اور اس سے بھی زیادہ، یعنی اور ولہم اجر، ان کے لیے اجر ہے کریم. یہ دوبارہ آپ کو پتہ ہے، یہ اس پہلے بھی آیت آئی نا قرض حسنہ کے بارے میں. اب دوبارہ پہلے صدقے کی بات کی اور پھر قرض الحسنہ کی بات کی. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ قرض حسنہ کیا ہے. ٹھیک ہے، خوشی سے دیا جانے والا، لیکن خوشی سے دیا جانے والا صدقہ. لیکن اس کے اندر اسکالرز کا تھوڑا سا ویو یہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہم دین کی پڑھائی کے لیے دیتے ہیں، جیسے مدارس ہیں، جیسے اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں، ہم وہاں پر اپنا پیسہ دیں گے نا، تو دیکھیں ہر انسٹیٹیوٹ میں سے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہیرا نکلتا ہے نا جو آگے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کی وجہ بنتا ہے. تو اگر ہم مدارس میں کچھ پیسے دیتے ہیں، یا انسٹیٹیوٹس میں، یا دین کے کسی کام کے لیے، یا دین کے علم، بس بیسیکلی دین کے علم کے لیے بکس خرید کے دیتے ہیں، کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ چیز بہت دور تک جاتی ہے. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا تھوڑا سا پیسہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ نکلے گا کسی بھی انسٹیٹیوٹ اور کسی بھی جامعہ سے، اور وہ آگے کتنی خیر پہنچائے گا، تو سب کا اجر ہمیں ملے گا. تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا دین، جہاں اللہ کے دین کا کام لوگ جہاں پر بھی کر رہے ہیں نا، وہاں پر جو پیسے دیے جاتے ہیں نا، اسپیسیفکلی قرض حسنہ اس کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان اسکالرلی ویو. اور صدقات جو ہم دیتے ہیں غریبوں کو، خیرات وغیرہ، تو وہ تو الگ ہے. دیکھیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو سپریٹ کیا. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا بہت زیادہ اسے اور اجرن کریم دے گا. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. ٹھیک ہے،
اب اس کو سمجھیے غور سے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولئک، ان لوگوں کے لیے، اولئک ہم الصدیقین، وہی لوگ ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم جو کیا ہیں، الصدیقون، وہ لوگ کون ہیں، صدیقون ہیں، صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں. اچھا آپ لوگوں نے یہ ورڈ بہت سنا ہوگا نا، صدیق اور شہید، صدیق اور شہید. آج ہم اس کو ایکسپلین کریں گے کہ صدیق ایکچولی کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابو بکر صدیق لگتا ہے تو صدیق کیوں؟ سچ بولنے والا، صرف سچ بولنے والا، کیا مطلب اس کا ایکچولی؟ اور شہید، صرف شہید کون ہوتا ہے؟ جس کی شہادت ہو جائے جنگ میں وہ شہید ہوتا ہے. تو اس کو انشاءاللہ میں تھوڑا سا آج آپ کو ڈگ کروں گی، ان دو ورڈز کو ہم اور ان ڈیٹیل دیکھیں گے کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان دا ربہم، اپنے رب کے ہاں، لہم اجرہم، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہوگا، وہ نورہم، اور انہی کے لیے نور ہوگا. ٹھیک ہے، جو وہ اچھے کام کریں گے، جو صدیقین اور شہداء ہیں، انہی کے لیے نور ہوگا اور انہی کے لیے اجر ہوگا. اب یہ کون لوگ ہیں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ جو کفر، جو انکار کریں گے، وہ کذبوا، جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، یعنی اللہ کے قرآن پاک کو، اللہ کی آیات کو. ٹھیک ہے، اللہ کی نشانیوں کو ایکچولی. اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب جحیم ہے، جہنم والے ہیں. اب جو دو لفظ ہیں کہ صادق اور امین، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو صادق ایکچولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو منہ سے جو بولتا ہے نا وہ اس کو مین کرتا ہے، مطلب اس کو واقعی وہ کنسیڈر کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسے صادق الوعد، یعنی وعدے کا سچا، اس شخص کو کہیں گے جو عملاً اپنا وعدہ پورا کرتا ہو اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے، اس بندے کو ہم کیا کہیں گے، صادق الوعد. جیسے صدیق کس کو کہیں گے؟ صدیق یعنی سچا دوست، اس کو کہا جائے گا جس نے آزمائش کے موقع پر دوستی کا حق ادا کیا ہو اور کبھی آدمی کو اس سے بے وفائی کا تجربہ نہ ہوا ہو. یہ جو صدیق ہے نا، صدیق ورڈ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے. اس کے معنی لازماً ایسے راست باز آدمی کے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جو کبھی حق اور راستی سے نہ ہٹا ہو، جس سے یہ توقع نہ کی جا سکتی ہو کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہے گا. یعنی جو اس کا دل کہے گا وہ ایسا نہیں ہے کہ اندر کچھ اور چل رہا ہے منہ سے کچھ اور. اس کے ورڈز میں اور اس کے ایکشن، یعنی ان سائڈ ایکشنز اور آؤٹ سائڈ ایکشنز، ان سب میں مطابقت ہوگی. وہ اپوزٹ نہیں جا رہے ہوں گے کہ دل میں کچھ اور چل رہا ہے منہ پہ کچھ اور. تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ صدیق. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الصدیقون، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک صدیق ہیں اور شہید ہیں. اب شہید کون لوگ ہیں؟ اب اس میں دو تفسیریں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک یہ کہ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلے اور شہید ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کو شہید کہا جاتا ہے. اور دوسری تفسیر اس میں یہ ہے کہ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں بلکہ حق کی گواہی دینے والے کے معنی میں لیتے ہیں، اور اس لحاظ سے ہر مومن شہید ہے. جو حق کی گواہی دے گا وہ شہید ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے دو معنی ہیں. سمجھ آئے کہ پہلا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے بس وہ شہید، جیسے ہم اس کو سمجھتے ہیں اردو میں. اور دوسرا شہید وہ ہے، جو دوسری تفسیر ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ جو حق کی گواہی دے گا. ٹھیک ہے، کہ حق کی گواہی، حق کی گواہی کیا ہے کہ اللہ کو حق جاننا اور اس پہ ایمان سچے دل سے. تو یہی لوگ کیا ہیں، ان کا ہی اجر اللہ کے ہاں ہے اور انہی کے لیے نور ہے. اور جو لوگ کفر کریں گے اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، ان کے لیے کیا ہے، وہ ہے اصحاب الجحیم. اچھا، اب جو آیت آ رہی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم. آپ انشاءاللہ اس سے بہت اچھے سے ریلیٹ کر لیں گے اس آیت سے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس بات کا علم حاصل کرو اور اس بات کو جان رکھو. You had to better know کہ انما، کہ بے شک
الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی. دنیا دنا سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا میننگ ہوتا ہے the lowest thing، ٹھیک ہے. اور دنیا کو کہتے ہیں ایسی لائف جو سب سے لویسٹ چیپسٹ لائف ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ایکچولی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ انما الحیات الدنیا، دنیا کی جو زندگی ہے، لعب و لہو. اب آپ تھوڑا سا اپنی لائف کو، جو بھی ابھی آپ کی ایج ہے، اس سے بالکل ابتدا میں لے جائیں. جب ہم ہوتے ہیں 2 سال کے، 1 سال کے، 3 سال کے، اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی سٹارٹ ہوتی ہے تو تمہاری زندگی میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے؟ لعبن، کھیل کود. ہر وقت ہمیں انجوائے کرنا ہے، کھلونوں سے کھیلنا ہے، ٹوائز پسند ہے، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلنی ہے، ہاں، بھاگتے رہیں گے ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی روم میں، بس یہی گیم ہے. اور ایک گاڑی ملی، ایک ٹوائے ملا، ایک گڑیا ملی، اس سے دل بھر گیا، پھر دوسری چاہیے، پھر دوسری چاہیے، اور بس اسی کے ساتھ مطلب جتنے ٹوائز آئے. آپ دیکھیں بچوں کے گھروں میں، مطلب جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں آپ ان میں دیکھیں، ان کے پاس پوری پوری باسکٹس ہوتی ہیں ٹوائز کی، لیکن پھر بھی آپ انہیں مارکیٹ لے کر جائیں تو انہیں ٹوائز ہی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا دل چاہتا ہے ان کے پاس اور ٹوائز ہوں. آپ کسی بچے کے گھر جائیں، آپ دیکھیں تو اپنے ٹوائز سے نا، اگر ان کے ٹوائز گرے ہوئے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے اپنی ٹوائز کو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے کوئی اور بچہ آئے گا نا تو وہ فوراً اپنے ٹوائز اٹھا لیں گے کہ یہ میرے، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ گرا ہوا ہے ٹوائے، اس کی کوئی اس کے بچے کی ہاں وقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کوئی اور لے رہا ہے میرا ٹوائے تو وہ کہ یہ میرا ہے. کتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو کس سے بتائیے یہ بات کہ ٹوائز کے لیے آپ کو گریڈی ہونا ہے. لیکن اللہ فرما رہے یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں تمہیں یہ چیز سٹارٹ سے آئے گی. انما الحیات الدنیا لعب، کھیلنا بہت پسند ہے تمہیں بچپن سے. پھر جب آپ اور میں تھوڑے سے بڑے ہوئے تو وہ لہو، اب ہمیں صرف ٹوائز کافی نہیں ہے. جب آپ ہو جاتے ہیں نا 7 8 9 ایئرس کے، تو پھر بچے کا دل صرف وہ ٹوائز پہ خوش نہیں ہوتا، اب اس کو کارٹونز اٹریکٹ کر رہے ہیں، ہاں، اب اس کو ویڈیو گیمز اٹریکٹ کر رہی ہیں، اب وہ کچھ انٹرٹینمنٹ چاہتا ہے. تو لہو کا مطلب ہوتا ہے، لہو کا انٹرٹینمنٹ، فن کرنا. اس کے بعد ہے وزینتن، ٹھیک ہے. پہلے لعب ہے یعنی کہ کھیل کود، اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہے. اب بچہ صرف انٹرٹینمنٹ پہ خوش نہیں ہے، وہ صرف کارٹونز نہیں دیکھ رہا، وہ صرف اور صرف، اب وہ تھوڑا اور بڑا ہو گیا، اب وہ آ گیا ہے 14 15 ایج میں، ٹھیک ہے. تو وہ زینتن، اب اس کی زندگی کیا ہے؟ زینت ہے. وہ خود کو سنوار رہا ہے، کہ خود کو بار بار شیشے میں دیکھنا، بال سنوارنا، بار بار جا کے اپنے آپ کو دیکھنا، بار بار خود کو کرنا کہ میں پیارا لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا ہوں، میرے فرینڈز میں اچھا دکھوں گا کہ نہیں دکھوں گا، میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، مجھے کیسا دکھنا چاہیے. تو وہ اس بارے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اچھا دیکھ رہے ہیں کہ برا دیکھ رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا پوائنٹ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی ہر چیز میں بیوٹی ہو. بظاہر اب آپ آج کل کے بچوں کو دیکھیں تو وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیئر اسٹائلس بنائے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ چیز مجھے بیوٹیفائی کر رہی ہے، یہ مجھے خوبصورت بنا رہی ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ چیز مجھے دوسروں سے ڈفرینٹ کر رہی ہے، اس وجہ سے. تو آپ دیکھیں کہ اپنی سیلف اورینٹیڈ ہو رہا ہوتا ہے انسان بچپن سے لے کر نا ایک 16 17 ایئرس کی ایج تک. انسان سیلف اورینٹیڈ ہے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ بچہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہے. وتفاخر، اب ایک نیو اسٹیج آتی ہے جب آپ 16 17 کراس کرتے ہیں، تو اب آپ جب آتے ہیں 20 21 ایئرس کی آلموسٹ ایج میں، تو اب آتا ہے ہماری زندگی میں کیا؟ وتفاخر بینکم، ٹھیک ہے. کہ اب اتنی زینت کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کتنا پیارا دکھ رہا ہوں یا دکھ رہی ہوں. اب ہوتا ہے یہ، اور اچھا جیسے جیسے آپ نیکسٹ اسٹیج پہ جائیں گے نا تو پچھلی چیزیں بھی ساتھ ہوں گی. انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو میٹر کر رہی ہوگی، کھیل کود بھی انسان میں رہتا ہے، زینت اپنے آپ کو جیسے آپ بیوٹیفائی بھی کرو گے. لیکن جس اسٹیج میں جیسے آپ تفاخر کی اسٹیج میں جب انسان آتا ہے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تفاخر رہ جاتا ہے. وہ تفاخر بینکم، یعنی کہ اب گریڈس ہیں. اب میرے ساتھ جو کنیکٹڈ یہ مارکس ہیں، میرے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں، یہ چیز جو ہے نا یہ میرے لیے فخر کا باعث بنے گا. وہ بین، اور کیا ہے؟ بینکم، آپس میں تم ایک دوسرے پہ شیخی بگاڑو گے کہ میں اس یونیورسٹی سے گریجویٹڈ ہوں، میرے یہ گریڈز ہیں،
میرے ایسے لوگ اپنے میں ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہینگ آؤٹ کر چکی ہوں، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ میں باہر گئی ہوں، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ مطلب ان کے میں لیکچرز سنے ہیں، اور ایسے ایسے میرے اچھے دوست ہیں، یا جو بھی انسان اس میں تفاخر کرے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے، تو اس میں کیا ہے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر کے خود کو کہ آئی ایم بیٹر دین یو، رائٹ؟ اچھا، اب جب انسان یہ 2021 کی یہ ایک لمبا لائک تقریباً 4-5 سال یہ چیز چلتی ہے انسان کے ساتھ کہ وہ تفاخر میں ہوتا ہے، پھر اس میں اتنی اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ دکھ، اس کو دکھ کیسا رہا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طرح سے میرے ساتھ جو لنکڈ چیزیں ہیں وہ بہت بہتر ہوں، جیسے تفاخر فخر سے ہے نا کہ آپس میں تکبر کرنا کہ دیکھو واو آئی اون دس، مطلب میں اس چیز میں کتنا بہتر ہوں، میرے گریڈس کتنے اچھے آتے ہیں، میرا یہ کتنا اچھا ہے، میرا وہ کتنا اچھا ہے، میرا ایگریگیٹ کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان میں چیز پیدا ہونے لگتی ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا آتا ہے، یہ سارے مائل سٹونز ہیں، ٹھیک ہے؟ مائل سٹونز آپ کی لائف کے، میری لائف کے، کہ ہم اپنی لائب ہم گزار چکے ہیں، لہو ہم گزار چکے ہیں، زینت ہم گزار چکے ہیں، اب تفاخر بھی آلموسٹ ہم گزار ہی چکے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے وَتَكَاثُرٌ فی الاموال والاولاد، تکاثر کہتے ہیں جمع کرنا، یا پھر مطلب بڑھ چڑھ کے اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے دونوں میننگز ہم لیں گے۔ اور فی الاموال کس چیز میں؟ مال میں، والاولاد مال اور اولاد، اور یہ جو چیز ہے یہ سب سے زیادہ انسان کے اسٹک ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی شادی آلموسٹ ہو جاتی ہے 25 سال یا 30 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو لمبا عرصہ انسان گزارتا ہے وہ اس مال اور اولاد کے لیے گزارتا ہے، اولاد ٹھیک ہے ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مال کے لیے انسان اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے تکاثر ہوتا ہے، دوسرے سے بڑھ کے ایک گاڑی لی ہے، اب چھوٹی لی ہے اس سے تھوڑی اور بڑی، پھر بڑی لی ہے پھر اس سے تھوڑی اور بڑی، تھوڑی اور بہتر، گھر ہے تو اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، تو اب اس میں ایک ریس لگ جاتی ہے۔ اولاد ہے تو اولاد میں بھی آپس میں تفاخر کریں گے، اس کے اندر ہی تکاثر کریں گے کہ میری اولاد، میری کیوں ہے، آپ کو پتہ ہے اولاد جو ہے وہ انسان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، جیسی اولاد ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ ماں باپ ایکچولی کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر پھر انسان بڑھ چڑھ کے وہ کرتا ہے کہ میری مطلب میرے بچے زیادہ جو ہے نا ایسی اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں، زیادہ بہتر اسکول سے پڑھے ہوں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں، 4 لوگوں میں بیٹھ کے دیکھیں۔ اب کچھ ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ تم یہ والی ایجوکیشن کرو، یہ کرو، اور اس کے چپک جاؤ، وہ کیوں؟ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان ماں باپ کو لوگ اپریشیٹ کریں کہ دیکھو تمہارا بچہ ماشاءاللہ یہ بن گیا یا وہ بن گیا، تو وہ اپنے ہی بچوں کے کس سے نا ریس لگواتے ہیں لوگوں کے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ہر وقت کمپیئر کر رہے ہوتے فلانے کا بچہ تو یہ کر رہا ہے تم یہ نہیں کر رہے، فلانے کا بچہ تو یہ کر رہا ہے آپ یہ نہیں کر پا رہے، تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ تکاثر آیا ہوتا ہے فی الاموال والاولاد۔ اب اب آپ کا رب بات فرما رہے ہیں آپ کو، اور اب اللہ تعالیٰ اس ساری ہماری زندگی کو ایک اگزامپل سے تشبیہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے بیدار ہونے والے نباتات کو دیکھ کر کاشتکار یعنی جو فارمر ہے خوش ہو جائے، اور پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر وہ بھز بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری زندگی کو کیسے کمپیئر کیا ہے۔ ہم جو اپنی لائف پوری اسپینڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم لائب لہو زینت تفاخر سب کچھ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے ایک فارمر سے، کفار کہتے ہیں عربک میں فارمر کو، ٹھیک ہے؟ جو سیڈ کو بری کر دیتا ہے، مطلب چھپا دیتا ہے اندھیروں میں، زمین کے نیچے چھپا دیتا ہے اور اس کا پھر ویٹ کرتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جب فارمر جب بھی جب وہ فارمنگ کرتا ہے سیڈ کو ڈالتا ہے نا زمین میں، تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا میں اپنے محنت میں، کیونکہ وہ پورے سال محنت کرتا ہے پھر اس ایک سیڈ کے اوپر، اس کو نہیں پتہ تھا کہ وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ اچھا آپ اور میں جب ہماری یہاں پہ جابس لگتی ہیں، جو سٹی سائڈ پہ لوگ رہتے ہیں نا، تو ان کو منتھلی پیز ملتی ہیں، پورے مہینے کام کرتے ہیں پھر منتھلی پیسے ملتے ہیں، کچھ کو ویکلی کام کے ملتے ہیں، کچھ کو آن لائن وغیرہ کام سے، کچھ ہفتے آپ کام کریں ڈیز کے حساب سے بھی، لائک جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں کے آورس کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، لیکن جو فارمر ہوتا ہے نا وہ پورے سال محنت کرتا ہے اور اس کو پورے سال کے بعد اس کا جو ہے نا ریٹرن ملتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس کے لیے وہ اپنا دن رات لگاتا ہے، دن رات، اور وہ فزیکلی اور مطلب ہر لحاظ سے وہ نا اس کام میں لگا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب گاؤں میں بارش ہوتی ہے نا تو فارمرز کے لیے اٹس لائک عید ڈے، وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ بارش کا مطلب کیا ہے کہ بس اب فائنلی میری جو کراپس ہیں وہ لازمن گرو کریں گی، ٹھیک ہے، لازمن گرو کریں گی، کیونکہ اس کے بعد وہ اسپراؤٹس نکل آتے ہیں گرین گرین۔ بارش کے بعد نا جو فارمرز ہوتے ہیں ان کی جو جہاں پہ جو زمین میں فارمنگ کر رہے تھے وہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی گرین گرین پتیاں نکل آتی ہیں، تو اس کا مطلب اب وہ گرو کرنے لگے، تو بارش ان کے لیے اٹس لائک عید، اس کو یہ لگتا ہے کہ ہماری محنت اب رنگ لا رہی ہے۔ تو اللہ فرمانے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، تمہاری زندگی تب جب تم گزارتے ہو نا تو تمہیں زندگی میں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، سب کچھ ملتے ہیں جیسے، اور تمہیں اتنی خوشی ہوتی ہے جس طرح کبھی جو وہ ہوتا ہے نا فارمر، وہ دیکھتا ہے جب اس کے سامنے وہ محنت کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے مطلب جس طرح کی خوشی ایک فارمر کو ہوتی ہے نا اپنی کراپس کو اگتا دیکھ کر، اس طرح کی تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ ثم یہیج، اور پھر اس کی کراپس کیا ہوتی ہے، میچیور ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، اور پھر دیکھتا ہے وہ کہ وہ یلو ہو رہی ہیں، ثم یکون حطاما، اس کے بعد وہ بھوسا بن جاتی ہیں، یعنی ورتھ لیس چیز بن جاتی ہے۔ میری اور آپ کی جو زندگی ہے اس میں یہ سارے سٹیجز آئیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے لیے اتنا ہی خوش بھی ہوں گے، اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ ہم اپنی زندگی کے جو مائل سٹونز آتے ہیں ہماری زندگی میں، جیسے آپ یونیورسٹی گریجویٹ ہوتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے میٹرک گریجویٹ کیا، آپ نے یونیورسٹی گریجویٹ کی، یا آپ کوئی بھی اپنے پیپرز کو گریجویٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ اب اس نے کالج کر لیا ہے، اب اس نے پہلے اسکول کر لیا، پھر کالج کر لیا، پھر یونیورسٹی کر لیا، اب شادی ہے اس کو سیلیبریٹ کریں، پھر پہلا بچہ ہے اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ یہ ہماری لائف کے مائل سٹونز ہیں اور ہم اس پہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، تم دیکھتے ہو کہ وہ جو فارمر نے جو وہ کراپس لگائے تھے نا وہ کیا ہو رہے ہیں کہ اس کے سامنے ہی یلو ہو رہے ہیں، ثم یکون حطاما، اور وہ ورتھ لیس ہو گئے ہیں، یعنی کہ فارمر نے اپنی اس کراپ سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ تو یہ زندگی ہے یہ بھی ہمارے سامنے بالکل اسی طرح، ہم خوش تو ہوتے ہیں مختلف موقعوں پر، مختلف کے لائف کے ایونٹس میں خوش ہوتے ہیں، یہ گزر رہی ہے، یہ ایکچولی مائل سٹونز ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی، تم دیکھو گے، دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں لگے گا کہ شباب پہ سب پہنچ گیا، سب پرفیکٹ ہو گیا، سب بس دی بیسٹ ہو گیا، اور پھر کیا ہوگا، بڑھاپا آ جائے گا۔ اب کو پتا ہے 40 سال کے بعد کہیں جا کر انسان سیٹل ہونے لگتا ہے، 50 سال کے بعد وہ کمپلیٹ سیٹل ہوتا ہے، اور 62 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا سب کچھ بیسٹ ہو گیا، ہم، اب سب لائف میں سیٹ ہے، اولاد کو بھی سیٹ کر دیا، شادی بھی ہوئی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، اور اچھی کمائی بھی آ رہی ہے، سب پینشن آ رہا ہے، ایوری تھنگ ہو رہا ہے، تب ڈیتھ آ جاتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے، کرنے کا اب کام کیا ہے، اس آیت کو سیکھا تو ہے ہم نے، اب میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں فن بھی آئے گا، انٹرٹینمنٹس بھی آئیں گی، زینت بھی آئے گی، تفاخر بھی آئے گا، تکاثر بھی آئے گا، لیکن یہ زندگی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب آپ کو آپ کا رب دے گا۔ اچھا اس آیت کو میں کمپلیٹ کرتی ہوں، پھر میں آپ کو آپ کا رب کا جواب سناتی ہوں۔ پھر بتا رہے ہیں اللہ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ، پھر قیامت والے دن آخرت میں عذاب شدید ہوگا یا پھر اللہ کی مغفرت ہوگی، ورضوان، اور اللہ کی طرف سے رضوان تمہیں ملے گا، اللہ بھی راضی اور آپ کو بھی کنٹینٹمنٹ ملے گی، آپ کا بھی دل راضی ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کیا، مینز آف ڈسٹریکشن، ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے دنیا۔ اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، سب کچھ آئے گا لائف میں، زینت بھی، تفاخر بھی، تکاثر بھی، لیکن زندگی میں ہمیشہ دو ہی آپشنز آئیں گے، اللہ یا دنیا، اللہ یا دنیا، اللہ یا دنیا۔ تو 21 آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں آپ کو اور مجھے، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، سابقو، سبقت لے جانی ہے، وہی دوڑ لگانی ہے، ہاں،
فاستبقوا الخیرات کرنا ہے، بھاگنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے، کس چیز میں؟ الی مغفرۃ، اللہ کی مغفرت کے لیے دوڑ لگانی ہے، اور اللہ کی مغفرت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، ٹھیک ہے؟ ایک اور جگہ پہ اللہ یہ فرماتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مغفرت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں سب ملے گا، تمہاری زندگی میں زینت اور یہ سب کچھ آئے گا، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا سب کچھ ہے۔ اور پھر اللہ دیں گے کیا اگر اللہ راضی ہو جائیں گے؟ وجنت، اس کی طرف، کس کی طرف دوڑنا ہے ہم نے؟ اور جنت کے لیے سبقت لے جانی ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس کے اوپر شوق دلا رہے ہیں، اس کا عرض، اس کا سائز، اس کی لائک اس کا بتا رہے ہیں کہ اس کی وسعت کتنی ہے، کا ارض السماء والارض، آسمان اور زمین، اور ایک جگہ پہ آتا ہے سماوات والارض، آسمانوں اور زمین جتنی ہے وہ ایک جنت، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے تیار کردہ ہے جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی ہم پہ رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے ہم پر، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کا قانون اندھا نہیں ہے کہ جس کو، یہاں پہ آیت تو یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اللہ کا فضل آتا ہے، اس کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک جگہ فرمایا اعدت للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، اور سورہ رحمان میں غالباً اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنتان ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے، اللہ تعالیٰ ان آیات پہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، جو غلطی مجھ سے پڑھاتے ہوئے ہوئی اللہ اسے معاف کر دے، جو حق اور سچ تھا وہی آپ کے اور میرے دل میں جم جائے، اللہ ہمارے عملوں میں اس قرآن کو لے کر آئے، اللہ ہماری زندگیوں کو اس کتاب کے حساب سے کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سننا، میرا پڑھانا اور آپ لوگوں کا پڑھنا مبارک کرے، اور اللہ اسے قبول کرے اپنی بارگاہ میں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔